السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہم سب نے اسکول کی لائف میں قائد اعظم کے 14 انوکات کے بارے میں تو ضرور پڑھا ہوگا، مگر آپ کو کیا یہ اب بھی یاد ہیں؟ نہیں نا؟ تو چلیں آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ دوستوں، یہ ہیں قائد اعظم کے 14 انوکات۔ نمبر 1، قائد اعظم کی تقریر میں جو پہلا نقطہ موجود تھا وہ یہ تھا کہ تمام صوبوں کو یکساں اختیارات دیے جائیں۔ وہ تمام صوبوں کو یکساں طور پر بقایا اختیارات دینا چاہتے تھے۔ دوستو، دوسرا نقطہ صوبوں کی خود مختاری پر تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر صوبے کو کسی کے دباؤ یا مداخلت کے بغیر آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ دوستو، تیسرے نقطے میں انہوں نے اقلیتوں کی نمائندگی کی بات کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد علی جناح نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ وہ اکثریت کو محدود کیے بغیر تمام صوبوں میں اقلیتوں کو مساوی حقوق اور اختیارات دینا چاہتے تھے۔ دوستو، چوتھے نقطے میں انہوں نے مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کی نمائندگی پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی شرکت 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں نقطے میں وہ فرقہ وارانہ برادریوں کے لیے الگ الیکشن کروانا چاہتے تھے، جہاں ہر فرد کو اپنی پسند کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو۔ اگلے نقطے میں انہوں نے علاقائی تقسیم پر بات کی۔ جناح کے مطابق کسی بھی صوبے میں دوبارہ تقسیم جس کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ صوبہ سرحد پنجاب اور بنگال سمیت علاقوں میں کسی بھی مسلمانوں کے بڑے حصے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ نقطہ نمبر 7 میں، جس کی اس وقت ہر مسلمان کو ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ ہر برادری کو مذہبی آزادی دی جانی چاہیے۔ ہر مسلمان، سکھ یا ہندو برادری کو اپنے خدا کی عبادت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ نقطہ نمبر 8 میں انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی ایسی قرارداد پیش کی جائے جسے برادری کے 3 سے 4 افراد مسترد کر رہے ہوں تو اسے منظور نہ کیا جائے۔ قرارداد کو اس وقت منظور کیا جانا چاہیے اگر اکثریت اس سے متفق ہو۔ انہوں نے اپنے پوائنٹس میں ہر صوبے کی بات کو یقینی بنایا۔ 9ویں نقطے میں انہوں نے بلوچستان اور سرحد کے حقوق پر بات کی۔ جناح نے مزید کہا کہ ان صوبوں میں بھی اصلاحات ہونی چاہیے۔ نقطہ نمبر 10 میں جناح نے بمبئی کی صدارت سے سندھ کی علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ نقطہ نمبر 11 میں انہوں نے صحیح مسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ تمام مسلمانوں کو بلا تفریق یکساں اور مناسب وسائل فراہم کیے جائیں۔ نقطہ نمبر 12 میں جناح نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو اور ہر فرد کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔ نقطہ نمبر 13 میں محمد علی جناح مرکزی اور صوبائی کابینہ میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی چاہتے تھے۔ آخری نقطے میں انہوں نے ترمیم کے معیار پر توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کی منظوری کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، اس کو سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں بھی یہ پوائنٹس آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا، اور اس کے بعد میری ویڈیو کو لائک کر کے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔